بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حدیث مبارکہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا عارضی فائدے کی چیز ہے اور دنیا کے ساز و سامان میں نیک عورت سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ سوال: شیطان انسان کو کس کام سے روک کر زیادہ خوش ہوتا ہے؟ جواب: دین کے علم سے۔ سوال: منافق پر سب سے بھاری نماز کس وقت کی ہوتی ہے؟ جواب: فجر اور عشاء کی نماز۔ سوال: قرآن مجید کی چابی کس کو کہا جاتا ہے؟ جواب: بسم اللہ کو۔ سوال: اسلام کے کس رکن کو چھوڑنے والا کفر میں چلا جاتا ہے؟ جواب: نماز کو چھوڑنے والا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس صورت میں رحمت للعالمین کہا گیا ہے؟ جواب: سورۃ الانبیاء میں۔ سوال: سنت کے مطابق وضو کرنے والا کس بیماری سے محفوظ رہے گا؟ جواب: فالج کی بیماری سے۔ سوال: کون سے لوگ دنیا میں ہی اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں؟ جواب: یتیم کا مال کھانے والے۔ سوال: بتائیں کہ کون سی سورت پڑھنے والا انسان کبھی بھوکا نہیں سوتا؟ جواب: سورہ واقعہ پڑھنے والا۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ اسلام میں شادی سے پہلے لڑکی میں کیا چیز دیکھنے کا حکم ہے؟ جواب: شرم و حیا۔ سوال: کس صورت میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے؟ جواب: سورہ فاتحہ میں۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حق مہر میں کیا دیا تھا؟ جواب: 20 اونٹ۔ سوال: وہ کون سی کتاب ہے جو سب سے پہلے کھال پر لکھی گئی تھی؟ جواب: قرآن مجید۔ سوال: کون سی تکلیف اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی نشانی ہے؟ جواب: ہر وہ تکلیف جو اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب کرے۔ سوال: وہ کون سی نماز ہے جو ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتی ہے؟ جواب: تہجد کی نماز۔ سوال: کون سی چیز مانگنے والی عورت جنت میں نہیں جائے گی؟ جواب: بلا وجہ طلاق مانگنے والی۔ سوال: کس پھل کا رس جسم کے اندرونی حصے کو صاف کرتا ہے؟
جواب: انار کا رس۔ سوال: حضرت اسرائیل علیہ السلام کی روح کون قبض کرے گا؟ جواب: خود اللہ تعالی۔ سوال: کون سا انسان قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہوگا؟ جواب: درود شریف پڑھنے والا۔ حدیث مبارکہ: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد کر لیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ سوال: کس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے؟ جواب: سورۃ الرحمن میں۔ سوال: کون سی سبزی گردے کی بیماری کو دور کرتی ہے؟ جواب: اروی کی سبزی۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ جواب: علم سیکھنا اور اسے دوسروں کو سکھانا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کا آخری ہفتہ کس زوجہ محترمہ کے گھر گزارا؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ شیطان گھر کی کس جگہ پر رہتا ہے؟ جواب: جس جگہ گندگی ہو۔ سوال: کھانا کھانے کے بعد نیند کا آنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: اچھی صحت کی۔ سوال: کس سورت کو ایک بار پڑھنے سے 10 قرآن پاک پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے؟ جواب: سورت یاسین۔ سوال: کیا اسلام میں لڑکی اپنی پسند سے کسی لڑکے سے شادی کر سکتی ہے؟ جواب: سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لڑکی کا سرپرست کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ دوسری حدیث میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر نکاح کرے گی اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ آپ اپنے والدین کو راضی کر لیں، کیونکہ وہ آپ کے لیے اچھا ہی سوچیں گے کہ یہ رشتہ آپ کے لیے اچھا ہے کہ نہیں، کیونکہ بعض اوقات انسان جذبات کی بنیاد پر فیصلہ کر لیتا ہے لیکن در حقیقت اس کا فیصلہ درست نہیں ہوتا۔ اگر وہ لڑکا دین دار ہے تو آپ کے والدین کو چاہیے کہ وہ آپ کا رشتہ وہاں کر دے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں کوئی ایسا شخص شادی کا پیغام دے جس کی دینداری اور اخلاق سے تمہیں اطمینان ہو تو اس سے شادی کر لو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور فساد عظیم برپا ہوگا۔ سوال: مچھر کا عذاب کس کافر بادشاہ پر آیا تھا؟ جواب: نمرود پر۔
سوال: قیامت کے روز مسلمان کس جانور پر سوار ہو کر پل صراط سے گزریں گے؟ جواب: قربانی کے جانور۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے کا سردار کس شے کو کہا ہے؟ جواب: نمک کو۔ سوال: مسجد الحرام میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنی نمازوں کے برابر ہے؟ جواب: 1,00,000 نمازوں کے برابر۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ لالچی انسان کی مثال قرآن مجید میں کس جانور سے دی گئی ہے؟ جواب: کتے سے۔ سوال: پہلی وحی کے بعد کتنی مدت تک وحی بند رہی؟ جواب: 3 سال تک۔ سوال: قرآن مجید میں کس عورت کا نام 40 بار آیا ہے؟ جواب: حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ سوال: قرآن مجید کا پہلا سجدہ کس سورت میں آیا ہے؟ جواب: سورۃ الاعراف میں۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال کس جگہ ہوا؟ جواب: ابوا میں۔ حدیث مبارکہ: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر قوم کی آزمائش ہوتی ہے اور میری قوم کی آزمائش ایسا ہے۔ سوال: کس وقت انسان کی روح عالم برزخ میں جاتی ہے؟ جواب: مرنے کے بعد۔ سوال: لڑکیوں کا کون سا عمل جنات کو ان کا عاشق بناتا ہے؟ جواب: بے پردہ رہنا۔ سوال: عروس القرآن یعنی قرآن پاک کی دلہن کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ جواب: سورہ رحمان کو۔ سوال: نماز جنازہ پڑھنے کا حکم کس سورت میں آیا ہے؟ جواب: سورہ توبہ میں۔ سوال: جنت میں سب سے پہلے کیا خوراک کھانے کو ملے گی؟ جواب: مچھلی کا کلیجہ اور جنتی مشروب۔ سوال: جنت کے ایک مرد کو دنیا کے کتنے مردوں کے برابر قوت حاصل ہوگی؟ جواب: 100 مردوں کے برابر۔ سوال: وہ کون سی عبادت ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادت کا دروازہ فرمایا ہے؟ جواب: روزے کو۔ حدیث مبارکہ: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو اہل جنت میں زیادہ تعداد غریبوں کی نظر آئی۔ سوال: قرآن پاک کی پہلی حافظہ خاتون کون تھیں؟ جواب: حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا۔
سوال: کون سا جانور پالنے والے کے نامہ اعمال میں روزانہ ثواب کم کر دیا جاتا ہے؟ جواب: کتا پالنے والے کے۔ سوال: حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح کس خاتون سے ہوا؟ جواب: حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا۔ سوال: مشرک کو نہیں بخشا جائے گا، یہ فرمان قرآن پاک کی کس سورت میں آیا ہے؟ جواب: سورۃ النساء میں۔ سوال: بغیر علم کے دینی مسئلہ بتانے کا کیا حکم ہے؟ جواب: مسلمان پر واجب ہے کہ وہ دینی تعلیمات سے آگاہی کے لیے کسی معتبر عالم دین کے پاس جائے جو اسے قرآن و حدیث کے مطابق مسئلہ بتائے۔ اگر عالم دین کو مسئلے کا علم ہو تو اس کا جواب دے، ورنہ سائل کو کسی ایسے عالم کے پاس بھیج دے جو اس کا جواب جانتا ہو۔ اپنی بے عزتی محسوس کرتے ہوئے بغیر علم کے جواب نہ دے۔ بغیر علم کے جواب دینا بہت ہی خطرناک عمل اور کبیرہ گناہ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کا ذکر شرک کے ساتھ کیا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کہہ دے میرے رب نے تو صرف بے حیائیوں کو حرام کیا ہے، جو ان میں ظاہر ہے اور جو چھپی ہوئی ہے، اور گناہ کو اور ناحق زیادتی کو، اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ اسے شریک ٹھہراؤ جس کی اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور یہ کہ تم اللہ پر وہ کہو جو تم نہیں جانتے۔ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو جھوٹ گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کر دے تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے بغیر کسی علم کے۔ یقیناً اللہ ایسے ظالم کو راہیاب نہیں کرے گا۔ ویسے بھی کوئی مسلمان کسی عالم دین کے پاس اس کی ذاتی رائے پوچھنے نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم پوچھنے جاتا ہے۔ جب آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کا علم ہی نہیں ہے تو کیسے آپ کسی سوال کا جواب دے سکتے ہیں؟ سوال: قرآن کریم کا دل قرآن پاک کی کس منزل میں ہے؟ جواب: قرآن کریم کا دل سورہ یاسین 5ویں منزل میں ہے۔ سوال: رحمت کا شہر کس شہر کو کہا جاتا ہے؟ جواب: شہر مکہ مکرمہ کو۔ سوال: کون سا گوشت کھانا عبادت ہے؟ جواب: قربانی کا گوشت۔ سوال: وہ کون سی نماز ہے جو طلوع و غروب اور زوال کے وقت پڑھنا جائز ہے؟ جواب: نماز جنازہ۔ سوال: وہ کون سے صحابی ہیں جنہیں بلیوں کا باپ کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ حدیث مبارکہ: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کو معاف کیا جائے گا سوائے گناہوں کو کھلم کھلا کرنے والوں کے۔